کہ سیر و سیاحت کے حوالے سے، چونکہ احکام نماز مسافر یا نماز قصر مربوط ہیں سیر و سفر کے ساتھ، تو اس سلسلے میں چند اسلامی باتیں سیر و سیاحت کے حوالے سے، تفریح کے حوالے سے عرض کی۔ تو چند باتیں جو ہیں ورزش کے حوالے سے ائمہ اطہار کے سیرت اور ان کے بیانات میں کوشش کریں گے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ روایت کے مطابق حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام، جیسا کہ کل عرض کیا، شخصاً بنفسہ، خود بنفس نفیس تیر اندازی میں شرکت فرماتے تھے۔ یعنی ائمہ کو ورزش پسند ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ میں ورزشکار نہیں ہوں لیکن ورزشکاروں کو پسند کرتا ہوں، دوست رکھتا ہوں۔ یہ اسلامی جو ہے نظر ہے۔ حضرت آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ، حضرت آقا امام باقر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے حشام بن عبد الملک کی مجلس میں تھا شام میں۔ حشام بن عبد الملک کی محفل میں شام میں وہاں پہ میں گیا، وہ کرسی خلافت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے فوجی اور اس کے نزدیکی اس کے اطراف میں تھے، کھڑے تھے، اور وہاں تیر اندازی کا مقابلہ تھا۔ خلیفہ کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں اطراف فوجی وغیرہ ہیں۔ عربوں کی عادت ہے کہ اپنے سامنے اپنے لیے تخت و تاج سب ساتھ رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ سامنے مقابلہ کرو۔ تیر اندازی کے لیے ہدف رکھا ہوا تھا، اور قوم کے بزرگ بڑے وہاں پہ حاضر تھے اور تیر اندازی کر رہے تھے، کیونکہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس ہر کوئی اپنے آپ کو آگے جو ہے پہنچانے کی اور اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہوں میں جلوگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بزرگان قوم آئے ہوئے تھے وہاں پہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ جب جو ہے آقا مصادق فرمائے جب ہم لوگ وہاں پہ وارد ہوئے مجلس میں، اس محفل میں، انہوں نے میرے بابا سے چاہا، انہوں نے درخواست تقاضا کیا کہ عرب بزرگوں کے ساتھ تیر اندازی کریں، آپ بھی اس مقابلے میں شرکت کریں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دیں، اس تیر اندازی سے معذرت، مجھے چھوڑ دیں، باقی تم لوگ تیر اندازی کریں۔ خلیفہ نے قسم دی انہیں کہ ممکن نہیں ہے، اور بنی امیہ کے ایک بڑے کی طرف اشارہ کیا کہ اپنا کمان آقا ماقر کو دے دے، پانچویں امام کو دے، تیر و کمان آقا باقر علیہ السلام کو دیں، یا آقا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جو ہے والد صاحب کی طرف انہوں نے تیر و کمان کے لیے کہا کہ انہیں تیر و کمان دیں۔ لہذا آقا باقر علیہ السلام نے مجبوراً تیر و کمان لے لیا، اٹھا لیا، اور ایک تیر چڑھایا اور اسے چھوڑا، تو ہدف کے جو ہے عین وسط میں اس تیر کو مارا۔ ہدف دیکھا ہے، لکیریں ہوتی ہیں، مختلف کلر ہوتے ہیں، یہاں کلر نہ ہو، خالی لکیریں ہوتی ہیں، وہ جو اصل ہدف، اس میں بھی آخر میں ایک نقطہ ہوتا ہے بالکل درمیان میں، اسی نقطے پہ انہوں نے مارا۔ اس کے بعد ایک اور تیر انہوں نے چڑھایا اور پہلے تیر کے پیچھے مارا اسے،
وہ جو پہلا تیر پیوس ہو چکا تھا، اب دوسرا تیر اس میں جا کر لگا، کیونکہ نقطے پہ تو اور جگہ نہیں ہے، دوسرے تیر کے پیچھے اسے نقطے کی طرف، اور اس تیر کو اس طرح سے دو ٹکڑوں میں بانٹا اسے، پہلے دوسرے تیر نے پہلے تیر کو شک کر دیا اس طرح سے، خلاصہ کئی تیر اسی طرح سے مارے، پہلا تیر بیٹھ جاتا، دوسرا تیر آتا اسے چیر لیتا، اسے شک کر لیتا، تو وہ بیٹھ جاتا، پھر تیسرا تیر آ جاتا، دوسرے تیر کو اس طرح چیرتا، اس طرح سے۔ اب وہاں پر سیوی برابر نو کے سر سوزن کے برابر بھی یعنی ادھر ادھر نہیں کیا، چونکہ وہ سیدھا جگہ، ورنہ پھر ایک ستر جو ہے 2 سینٹی میٹر ادھر ادھر ہو جائے تو درمیان سے تیر شک نہیں ہوتا، تیر بھی اتنا زیادہ نہیں۔ خلاصہ اس طرح سے جب حشام نے تیر اندازی میں اس مہارت کو دیکھا آقا باقر علیہ السلام کی طرف، تو مبہوت ہوا، پریشان ہو گیا، اور امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی مہارت جو ہے تمام عرب کے اور عجم کے تیر اندازوں سے بھی زیادہ ہے، آپ بہت ماہر تیر انداز ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے امام باقر علیہ السلام کو اپنے جو ہے تخت پہ بلایا، وہاں پہ دعوت دی، اور وہاں سے اٹھا اور حضرت آقا باقر علیہ السلام کی گردن میں ہاتھ ڈالا، اور انہیں اپنے دائیں طرف بٹھایا، بغل گیر ہوا، معانقہ کیا، پھر بٹھایا اپنے دائیں طرف، پھر اس کے بعد امام کی گردن میں ہاتھ ڈالا، اور جو ہے بائیں طرف امام صادق علیہ السلام کے اسے بھی گلے سے لگایا، اور بائیں طرف کو بٹھا لیا، جو ہے دائیں امام باقر کے دائیں طرف انہیں بھی بٹھا لیا، اور آقا امام باقر علیہ السلام سے فرمایا کہ اس تیر اندازی کو آپ نے جو ہے کس سے سیکھا ہے اور کتنی مدت میں آپ نے سیکھا ہے؟ انہوں نے بھی یہی سوچا ہے کہ یہ انہوں نے پتہ نہیں جو ہے مخفی گاہوں میں بیٹھ کے کس قدر انہوں نے مشق کیا ہے، تمرین ایکسرسائز کیا ہے، کہ کس سے سیکھا؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اہل مدینہ جو ہے تیر اندازی کے مقابلے رکھ لیتے تھے، اہل مدینہ جو ہیں، اور جو ہے اور وہ لوگ وہاں پہ بڑے شوق سے شرکت کرتے تھے، میں بھی ایام جوانی میں جو ہے شوق سے وہاں جا کے تیر اندازی کیا کرتا تھا، اور میں وہاں پہ جو ہے بہت ہی ماہر تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا، ابھی تو نے چاہا کہ میں تیر اندازی کروں، تو میں نے بھی جوانی کی یاد میں تیر اندازی کی۔ حشام نے کہا کہ میں کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا، کبھی میرا یہ خیال نہ تھا کہ جو ہے اس طرح کوئی ایسا ہو کہ جو اس طرح تیر اندازی کرے، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جو اس طرح تیر اندازی کرے، کہ ایک تیر جا کر ہدف پہ بیٹھے، دوسرا تیر پہلے تیر کو شک کرے، دو نیم کرے، اور پھر تیسرا تیر اسی طرح، چوتھا تیر اسی طرح، کئی تیر اس طرح سے۔ یاد انہوں نے کہا کہ میرا تصور بھی نہ تھا کوئی اس طرح سے تیر اندازی کرے گا، کیا آپ کا بیٹا جعفر بھی اسی طرح ہے؟ امام صادق کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کا بیٹا جعفر بھی اسی طرح سے؟ حضرت آقا باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب وارث کمالات پیغمبر اسلام ہیں، یعنی یہ سارے کمالات پیغمبر میں ہیں، ہم چونکہ وارث ہیں تو سارے کمالات ہم ارث میں لے لیتے ہیں، میراث پیغمبر ہیں، تو ہم سب پیغمبر اسلام کے وارث ہیں۔ اگرچہ مسابقات اسب دوانی، گھڑ سواری اور تیر اندازی اس لحاظ سے کہ انسان کی عضلات کو فعال رکھتا ہے، ایکٹیو رکھتا ہے، انسان کو چست رکھتا ہے، اور جسم کی تقویت کا باعث ہے، جنبہ ورزشی بھی ہے اس کے اندر، تو یہ ورزش بھی ہے، انسان کے لیے تقویت کا باعث ہے، جسم کے لیے عضلات کی تقویت کا باعث ہے، اور ورزش بھی ہے۔
اور اس لحاظ سے جو ہے اوقات فراغت میں پیشوایان اسلام جو ہے لوگوں کو شوق دلاتے ہیں کہ اوقات فراغت میں تیر اندازی کیا کریں. ہمارے لیے بھی ہے. اگر آپ لوگ جو ہیں واقعاً اگر بننا چاہتے ہیں، یعنی واقعاً اگر بننا چاہتے ہیں، نہ صرف بولنے کی حد تک، نہ صرف فیس بک کی حد تک. فیس بک پہ تو ہم لوگ وہ مختلف تصویریں لگا کے اپنے آپ کو کیا سے کیا بناتے ہیں. اچھا ہے کہ جو ہم نے عرض کیا کہ ہم لوگ حزب اللہ مفلری ہیں، ہم لوگ گلے میں ڈال کے چاہتے ہیں وردی پہننے کے بعد ہم ہو جاتے ہیں، یعنی حزب اللہ کی وردی پہن لینے کے بعد ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتے. بمعنی یہ واقعی جو حزب اللہ بننا چاہیں وہ حزب اللہ وہی حزب آقا امام زمان، وہی لشکر آقا امام زمان ہے جن کی صفات بیان ہوئی ہیں. اور واقعاً انسان کو 1000 مرتبہ ان صفات کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ صفات اندر مفلری نہ ہوں، عملی ہوں. ہم لوگ لباس کی حد تک تو بن سکتے ہیں یا تصویر کی حد تک. ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ ابھی ہم جو چاہیں ہم اپنے آپ کو وہاں پہ بنا سکتے ہیں. جوان بوڑھے کو جوان، جوان کو بوڑھا، تصویر کیا تھا. یعنی دوسروں کو دھوکہ دینے کی ہماری کوشش ہوتی ہے، یعنی خود عملی طور پر نہیں ہے. کم از کم اگر زیادہ سے زیادہ سچے ہیں تو کم از کم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں دیکھو ہمارے اندر کے جذبات اس طرح سے ہیں. عملی طور پر تو نہیں ہے لیکن دل یہ ہے، دل چاہتا ہے کہ حزب اللہ ہی بن جائیں. لہٰذا ہم یہ ورزی وغیرہ اچھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کم از کم اس حد تک بھی صحیح آمادگی پیدا کریں اپنے اندر لباس کی حد تک. یہ ارادہ بھی انشاءاللہ العزیز خدا متعال قبول فرمائے گا کہ دیکھو بندہ کوشش کرتا ہے کہ حزب اللہ بنے، کم از کم لباس، مفلر، وردی، یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو ایک بچہ جب جو ہے نقلی کلاشن کو اٹھاتا ہے، حزب اللہ کی ورزی پہنتا ہے، لوگ تشویق کرتے ہیں دیکھو یہ آگے جا کے حزب اللہ بنے گا، مقدمہ ہے. تو لہذا جو بھی مفلری ہیں تو وہ بھی آئندہ آگے جا کے انشاءاللہ عملی بن جائیں گے. اہل بیت کی کوشش ہے کہ جسمانی تقویت مہم ہے. اگر آپ سرباز آقا امام زمان بننا چاہتے ہیں لازماً اپنے آپ کو ہنرمند بنائیں. ہنر علمی اپنی جگہ، ہنر جسمانی طور پر ماہر ہوں مختلف امور میں. ایک جوان امام زمانی کو جو ہے انفٹ نہیں ہونا چاہیے، فٹ ہونا چاہیے جسمانی طور پر. لہٰذا ورزش مہم ہے، واقعاً مہم ہے، بہت مہم ہے. لہٰذا اوقات فراغت میں پیشوایان اسلام تشریف فرماتے تھے تو اس تیر اندازی وغیرہ میں جو ہے ورزشی جہاد کے علاوہ بھی، تفریح کے علاوہ بھی جو ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ عام لوگ بھی جو ہے فنون نظامی سیکھیں. فنون نظامی سے مراد یعنی فوجی مہارتیں، سپاہی والی مہارتیں سیکھیں. اس طرح ایک سپاہی کو سیکھنا چاہیے. پیغمبر اسلام کی جو ہے کوشش یہ تھی اور تعلیم بھی دیں. لہذا دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے اس طرح سے عوامی سطح پہ کم از کم آپ جوانوں کی سطح پہ آمادہ ہونا چاہیے. جن ممالک میں جو ہے سربازی کے 2 سال 3 سال ہوتے ہیں واقعا مہم ہے کہ 2-3 سال زبردستی گورنمنٹ کی طرف لے جائیں آپ کو. اگرچہ اس وقت معاف کرنا شروع کر دیا سربازی کو، لیکن سرباز بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو تربیت دے کے معاشرے میں چھوڑ دیتے ہیں. 2 سال مملکت کی اور سرزمین کی خدمت بھی ہوتی ہے، آپ نے خدمت کی، اور 2 سال میں مثال کے طور پہ آپ تمام ورزشیں، تمام جو ہیں دفاعی چیزیں سیکھ کے آ جاتے ہیں. کسی بھی ضرورت کے بعد آپ آمادہ ہیں. ہونے نہیں دیتا، ورنہ معاشرے میں ایسے کام ہیں کہ جو ہے کسی بھی ملک کو دوسری فوج کی ضرورت نہیں پڑتی. صرف اگر ریٹائرڈ فوجیوں پہ کام کیا جائے، اگر معاشرے میں ایک ہونے دیں تمام ریٹائرڈ فوجی اگر اکٹھے ہو جائیں، اپنے اپنے عہدوں پہ کام کریں، جس عہدے پہ ریٹائر ہوئے، حوالدار اور نہ حوالداری کام کر، جو بھی فوج میں کام ہوتا ہے حوالدار کا، صوبیدار جنرل جو ہے سپاہی، جس طرح وہاں
جو ہیں وہ فرمان برداری یہاں فرمان. دیکھیں معاشرے میں کیا ہوگا, جنرل کی کمی نہیں ہے, کرنل کمی نہیں ہے, صوبیداروں کمی نہیں ہے, حوالداروں کمی نہیں ہے, کیپٹن میں کمی نہیں ہے, سپاہیوں کی کمی نہیں ہے. اگر ہفتے میں ایک دن بھی اگر یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں میدان میں اور صرف پریڈ کریں, تیاری کے لیے خاص آمادہ رہیں, کم از کم اسلحے لے لیں, کھولیں, بند کریں, رکھیں, کہ جب بھی کبھی مملکت کے لیے ضرورت پڑے, سرزمین کے لیے ضرورت پڑے, دین و ناموس کے لیے ضرورت پڑے تو یہ لوگ میدان میں منظم, اور وہی جس طرح تعلیم دیا گیا ہے فوج میں اسی طرح سے آ جائیں معاشرے میں کام کریں. بھائی جو بھی جنرل کام وہ اپنا کام کرے, سپاہی اپنا کام کرے, اپنا کام. دیکھیں ہمارے معاشرہ ہمارا کس کا, اور ان کے ساتھ دوسرے جوان بھی تربیت حاصل کریں گے. ماہرین بہت ہیں لیکن منظم نہیں ہیں. فوجی برادران ریٹائر ہونے کے بعد اس طرح معاشرے سے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے کوئی ہنر سیکھا ہی نہیں ہے. دوسروں سے بدتر ہو جاتے ہیں, پیٹ ان کے نکل آتے ہیں, ورزش چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہم نے بہت کچھ کیا. اس واقعہ اسے غنیمت سمجھنا چاہے کہ جو تربیت لی ہے اسے یہاں معاشرے میں منتقل کریں. یہ فکر دینے والا نہیں ہے معاشرے میں, ورنہ وہ سارے ہنر ضائع ہو جاتے ہیں. اب جتنے سارے جوان ہیں اگر ان کے لیے یہاں ایک تربیت گاہ, اتنے سارے فوجی بھائی ہیں, کمانڈوز, وہ سارے وہ تربیت دے سکتے ہیں بچوں کو. بہرحال جو ہے اسلامی چیزیں یہ ہیں. تو حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے سب جو ہیں سربازی کے جو ہے تربیت حاصل کریں تاکہ دشمنوں کے مقابلے مجہز ہو جائیں اور میدان جنگ میں بہتر طریقے سے حقوق اسلام, حقوق ملت, حقوق مملکت اس کا دفاع کر سکیں. ابھی ہماری سرزمین پہ اگر کسی نے حملہ کیا ہمارے جوانوں کو جانا چاہیے, زیادہ پہلے سے آمادہ ہونا چاہیے, نہ ان کی داعشیوں کی طرح دہشت گردی کریں. انسانیت کو بچانے کے لیے, نہ انسانیت کو نابود کرنے کے لیے.